بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنی جماعت کا آغاز اللہ پاک کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ آپ کی 5ویں جماعت ہے اور اس وقت اسلامیات کا پیریڈ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم یونٹ نمبر 3 پڑھ رہے ہیں جس کا موضوع ہے آداب و اخلاق۔ آداب و اخلاق یہ ہمیں پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا کردار جو ہے وہ ہمارے کردار کی تعمیر ہو سکے، ہمارے اخلاق کی، ہمارے کردار کی اچھی اور اعلیٰ تعمیر ہو سکے۔ ٹھیک ہے، ہم نے جو ہے لاسٹ میں پڑھا تھا، اسی موضوع کے تحت ہم نے ایک سبق پڑھا تھا شرم و حیا۔ شرم و حیا ایک ایسا نور ہے جو انسان کو بہت خوبصورت بناتا ہے، یعنی عورت ہو یا مرد اس میں شرم و حیا موجود ہے تو وہ سچ مچ ایک خوبصورت انسان ہے۔ شرم و حیا ہم مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شرم و حیا کو پسند کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندوں میں شرم و حیا موجود ہو۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شرم و حیا کو بہت پسند کرتے تھے اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ حیا سے ہمیشہ بھلائی ملتی ہے، یعنی کہ جس شخص میں حیا ہے، شرم و حیا ہے، وہ اس کے ساتھ ہمیشہ بھلائی ہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، وہ کہیں رسوا نہیں ہوگا، کہیں اس کے ساتھ کوئی غلط نہیں ہوگا۔ تو ہم تو بس شرم و حیا کو ایک طرف رکھ کے ہم سوچتے ہیں کہ جو ہم بے باک اور نڈر ہو جاتے ہیں بالکل، اور اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم کانفیڈنٹ ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ شرم و حیا ایک مسلمان کی، ہر انسان کی اور خاص طور پہ مسلمان کی بہت بڑی خوبی ہے، تو ہمیں بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حیا سے ہمیشہ بھلائی ملتی ہے، کبھی اس کے ساتھ غلط نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے نا، تو ہمیں بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی کہ بڑے چھوٹوں کا ہمیں ادب لحاظ ہونا چاہیے، کس سے ہمیں کیا بات کرنا ہے اور کس سے ہمیں کس طرح سے شفقت سے پیش آنا ہے۔ اور شرم و حیا صرف اور صرف ایسا ہی نہیں کہ ہم صرف بھلائی کے کاموں میں مصروف ہو جائیں یا ہم یہ ایسا کریں کہ ہمیں بھلائی ملتی رہے، بلکہ شرم و حیا جو ہے وہ ہمارے رہن سہن سے بھی ظاہر ہو، ہمارے بات چیت کے انداز سے بھی ظاہر ہو، ہمارے لباس کے پہننے سے بھی ظاہر ہو۔ ٹھیک ہے نا، ان تمام زندگی کے جتنے بھی ہمارے جو کام ہیں ان سے حیا کا ظاہر ہونا ضروری ہے، یعنی کہ ہمارا لباس ایسا ہو کہ ہم مسلمان نظر آئیں کہ ہاں ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا لباس ایسا ہے کہ ہمارا جسم بالکل جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، لباس ایسا ہی ہونا چاہیے ہمارا انداز گفتگو بہت شائستہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا، اگر ہمارا انداز گفتگو، ہمارے الفاظ جو ہیں وہ اچھے نہیں ہوں گے، غلط ہوں گے، بیہودہ ہوں گے، تنزیہ ہوں گے، تنقید کر رہے ہوں گے کسی پہ، تو یہ اس طرح کی انداز گفتگو کسی کو بھی پسند نہیں ہوتا اور اللہ پاک بھی اس چیز کو پسند نہیں فرماتا۔ ہمارا انداز گفتگو بہت نرم شائستہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے وہ اس لیے کہا گیا کہ ہمیں آوازوں کو دھیما رکھنا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب صحابہ کرام آتے تھے یا کوئی بات کرتے تھے یا کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے یا کسی محفل میں ان کے سامنے بیٹھے ہوتے تو بالکل دھیمی آواز میں بات کرتے، تو ہمیں بھی ایسا ہی چاہیے۔ اگر ہم کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم شاؤٹ نہ کریں، زور سے بات نہ کریں، بلکہ بہت دھیمی آواز میں بات کریں۔ ٹھیک ہے نا، اور یہی ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ انہی سی چیزوں سے جو ہے ہمارے اخلاق کی، کردار کی جو ہے وہ بہترین طور پر جو ہے وہ تعمیر ہوتی ہے، کیونکہ ابھی تو یہ آپ کا تعمیری زمانہ ہے، یعنی کہ آپ کو ابھی بنایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اور یہ اسلامیات پڑھانے کا مقصد ہی یہی ہے، آپ کو اسلام سے واقف کرنا، اور اسلام زندگی کے ہر مسئلے میں، ہر جو ہے وہ ہمارے
ہر طرح سے جو ہے ہماری رہنمائی کر رہا ہوتا ہے. زندگی کا ہمارے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہو اس میں ہماری بہترین رہنمائی کون کرتا ہے؟ اسلام کرتا ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ آداب و اخلاق پڑھانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے اخلاق کی، آپ کے کردار کی تعمیر ہو سکے. ٹھیک ہے، اب ہم یونٹ نمبر 3 کا ہی پڑھیں گے. دوسرا سبق پڑھیں گے استاد کا احترام. ٹھیک ہے، استاد ہمارے معاشرے کا ایک بہت اہم حصہ ہے. ٹھیک ہے نا، جس طرح ماں باپ ہماری جو ہے وہ پرورش کرتے ہیں، اسی طرح استاد ہماری تربیت کرتے ہیں اور ہمیں تعلیم دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے ہم سب پر فرض ہے کہ استاد کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، کیونکہ وہ ہمیں اخلاق کا سبق دیتے ہیں اور ہمارے علم میں اضافہ کرتے ہیں. یہ استاد ہی ہیں جو ہمیں اخلاق کا سبق دیتے ہیں اور ہمارے علم میں جو ہے وہ اضافہ کرتے ہیں. اسی لیے استاد کو روحانی ماں باپ کہا گیا ہے. ماں باپ تو ہماری پرورش کرتے ہیں، لیکن استاد ہماری تربیت اور تعلیم میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. اس لیے ماں باپ کے ساتھ ساتھ استاد کو بھی جو ہے وہ روحانی ماں باپ کہا گیا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے استاد تھے. کیوں؟ کہ وہ ہمارے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں انہوں نے اسلامی طور طریقے سکھائے، اسلام کی اچھائیاں ہمیں بتائی اور ہمیں اچھے اور برے راستے کا تعین کرنا بتایا کہ کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے غلط ہے. تو سب سے بڑے استاد تو وہی ہوئے ہمارے، اور وہ خود فرما رہے ہیں کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تو یہ اس طرح کے اسکول اور مدرسے اور اس طرح کے مکتب نہیں ہوا کرتے تھے. تو اس وقت تو ایسا ہی ہوتا تھا کہ چند لوگ جمع ہو گئے اور ہمارے نبی نے درس دینا شروع کر دیا. جو بھی اس وقت مسئلہ درپیش ہوتا وہ فوراً حل ہو جاتا. اسلامی تعلیمات کی روح سے، شریعت کی روح سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو بتا دیتے کہ اس طرح سے کرنا ہے. تو اسی طرح جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام آپ کے سامنے تشریف فرما ہوتے تو آپ کا بہت ادب اور احترام کرتے. کیوں؟ کہ وہ ان سے سیکھ رہے ہوتے تھے. انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ جن سے ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہمارے استاد ہیں. ٹھیک ہے نا، اسی لیے وہ آپ کا بہت ادب احترام کرتے. آپ کے سامنے جو ہے وہ بہت دھیمی آواز میں بات کرتے تاکہ کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو. جو کچھ بتا رہے ہیں ہم سیکھتے جائیں، یعنی کہ ان کے جو استاد جو بتا رہے ہیں ان کا پورا جو ہے وہ سیکھنا چاہتے تھے کہ کوئی لفظ مس نہ ہو جائے، کوئی بات جو ہے وہ مس نہ ہو جائے. تو ہمیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب استاد پڑھا رہے ہوں تو ہم بھی کسی طرح کی ڈسٹربنس نہ کریں. جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو کچھ بتایا کرتے تھے تو بہت توجہ اور غور سے سنا کرتے تھے، کوئی بات ان کی مس نہیں کرنا چاہتے تھے. تو اس طرح ہم بھی اگر اس چیز کو فالو کریں گے تو بہت اچھے جو ہے وہ آپ شاگرد بن جائیں گے اور استاد کی بات ماننے والے ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ کے اس سبق میں ایک واقعہ بھی دیا گیا، بہت چھوٹا سا واقعہ ہے کہ اس وقت کے خلیفہ کہتے ہیں قائم مقام کو، نائب کو، اور مطلب اس وقت کے حاکم. ٹھیک ہے، تو اس وقت کے جو حاکم تھے خلیفہ مامون الرشید، ان کے 2 بیٹے تھے. انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے ایک استاد مقرر کیا. ایک بار بچے پڑھ رہے تھے، استاد کو کسی کام سے جو ہے وہ اٹھ کر جانا پڑا اسی پڑھائی کے دوران. تو وہ اٹھ کے جانے لگے تو دونوں بچے جو ہے وہ دونوں شہزادے تھے، ظاہر خلیفہ کے بیٹے تھے، دونوں شہزادے اٹھ کر بھاگے اور استاد کے جو ہے وہ جوتے اٹھانے پر لڑنے لگے کہ وہ ایک کہتا میں اٹھاؤں گا، دوسرا کہتا میں اٹھاؤں گا. اب اس بات پر لڑائی ہونے لگی، جھگڑنے لگے دونوں. تو پھر استاد نے فیصلہ کیا کہ ایک آپ اٹھا لیں، ایک آپ اٹھا لیں. جب یہ ہو گیا تو خلیفہ کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے استاد کو بلوایا دربار میں. استاد حاضر ہوئے، پوچھا خلیفہ نے کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ عزت والا کون ہے؟ تو استاد تو ڈر گئے. انہوں نے کہا خلیفہ آپ ہیں، مامون الرشید آپ ہیں. کہنے لگے نہیں، میں نہیں، وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے جس کے جوتے اٹھانے کے لیے شہزادے دوڑے اور آپس میں جھگڑنے لگے. اور پھر خلیفہ نے جو ہے وہ اپنے دربار میں سب کو پورا واقعہ سنایا کہ اس طرح سے ہوا کہ ان کے جوتے اٹھانے کے لیے میرے دونوں بیٹے جو ہے وہ آپس میں جھگڑنے لگے. تو یعنی کہ اس چیز سے، اس واقعے سے استاد کا احترام، استاد سے محبت بتائی جا رہی ہے. تو انہوں نے دربار میں سب کو یہ واقعہ سنایا اور استاد کی اہمیت کے بارے میں بتایا کہ استاد کتنے اہم ہوتے ہیں کسی بھی معاشرے کے لیے. ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی استاد کا بہت زیادہ ادب اور احترام کرنا چاہیے. استاد کے احترام میں
ہمیں چند باتوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. سب سے پہلے تو آپ استاد کو, جب استاد کلاس میں آئے یا آپ کو کہیں نظر آئے تو آپ احترام سے کھڑے ہو جائیں, ٹھیک ہے نا, احترام سے کھڑے ہو جائیں, ان کو سلام کریں, ان سے دھیمی آواز میں بات کریں, ان سے کبھی بحث نہ کریں, کیونکہ استاد سے بحث کرنا بہت ہی بد تہذیبی, بد اخلاقی ہے, ٹھیک ہے. اور ہر اس استاد کو سلام کریں جو آپ کے اسکول میں موجود ہے, بھلے وہ آپ کو پڑھاتے ہوں یا نہ پڑھاتے ہوں, ٹھیک ہے. اور جو استاد آپ کو کام دے رہے ہیں, ہوم ورک جو دے رہے ہیں, وہ آپ وقت پر کریں. اگر ایسا نہیں کریں گے تو یہ استاد کی نافرمانی ہوتی ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے علم سیکھو اس کی عزت کرو. تو ظاہر ہے جب ہم اوائڈ کریں گے, اگر استاد نے ہوم ورک دیا ہے یا کوئی کام آپ کو دیا ہے, اس چیز کو ہم اوائڈ کر دیں گے, نہیں آج نہیں کل کر لیں گے, کل کر لیں گے, تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا. آپ استاد کو اوائڈ کر رہے ہیں. تو عزت وہی, اسی لیے ہمارے نبی نے کہا جس سے علم سیکھو اس کی عزت کرو. جب ہم کسی کی عزت کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, اس کا احترام کرتے ہیں, تو اس کی ہر بات کو مانتے بھی ہیں اور ماننا بھی چاہیے, ٹھیک ہے. یہ ہے استاد کا احترام. ہم اس کی ریڈنگ بھی کر لیتے ہیں تاکہ آپ اچھی طرح سے جو ہے وہ اس کو سمجھ جائیں. دیکھیں, میں نے بتایا اس سبق کا مقصد ہے استاد کا درجہ اور ان کا احترام بیان کرنا. جس طرح ہمارے ماں باپ ہماری پرورش کرتے ہیں, اسی طرح استاد ہماری تربیت کرتے اور ہمیں تعلیم دیتے ہیں. استاد کی عزت کرنا ہم سب پر فرض ہے, کیونکہ ہمیں اخلاق کا سبق دینے والے اور ہمارے علم میں اضافہ کرنے والے استاد ہی ہیں. اگر معاشرے میں دیکھیں استاد نہ ہو تو ہم کیسے تعلیم یافتہ ہوں گے, کیسے ہمارا معاشرہ, ہمارا ملک جو ہے وہ, ہماری قوم جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہوگی, ملک کیسے ترقی کرے گا. اس لیے استاد ہمارے معاشرے کا بہت اہم حصہ ہیں. اسی لیے استاد کو روحانی ماں باپ کہتے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اسلام کی تعلیم دی اور ہمیں ہر اچھی اور بری بات کی پہچان کرائی. اسی لیے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے ساتھ ہمارے معلم یعنی استاد بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, دیکھیں اپنے بارے میں فرما رہے ہیں ہمارے نبی, بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کچھ بتاتے تو تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نہایت ادب اور خاموشی کے ساتھ سنتے تھے. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہمارے استاد ہمیں کچھ بتا رہے ہوں تو ہمیں بہت خاموشی سے ادب کے ساتھ سننا چاہیے اور کوشش ہونی چاہیے کہ کوئی بھی بات جو ہے وہ مس نہ ہو. تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت اور احترام کرتے تھے کہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلتے اور ان کے سامنے دھیمی آواز میں بات کرتے تھے. مشہور مسلمان خلیفہ مامون الرشید نے اپنے دونوں بیٹوں کو پڑھانے کے لیے ایک استاد کو مقرر کیا. ایک دن استاد کو ضروری کام سے اٹھنا پڑا تو دونوں شہزادے استاد کے جوتے اٹھانے کے لیے دوڑے اور اس بات پر جھگڑنے لگے. آخر یہ فیصلہ ہوا کہ دونوں شہزادے ایک ایک جوتا اٹھا لیں. خلیفہ کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو انہوں نے استاد کو بلایا اور پوچھا کہ سب سے زیادہ قابل عزت کون ہے. استاد نے جواب دیا, خلیفہ مامون الرشید. خلیفہ نے کہا, قابل عزت میں نہیں بلکہ وہ ہے جس کے جوتے اٹھانے کے لیے شہزادے آپس میں جھگڑتے ہیں. یہ کہہ کر خلیفہ نے سارا واقعہ دربار میں موجود سب لوگوں کو سنایا اور اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ استاد کی کتنی اہمیت ہے اور استاد کا ادب کرنا کتنا ضروری ہے. خلیفہ کے سنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ استاد کی اہمیت کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہو. اب دیکھیے ہمیں استاد کے احترام کے بارے میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. ہمیں اپنے استاد کے احترام میں ان باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ان باتوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے. نمبر 1 ہے استاد کے احترام میں ہمیشہ کھڑے ہوں. جس طرح آپ ٹیچر کلاس میں آتے ہیں تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. نمبر 2 ہے استاد کے سامنے دھیمی آواز میں بات کریں. بہت زیادہ شاؤٹ نہ کریں, بہت زیادہ تیز نہ بولیں بلکہ دھیمی آواز میں بات کریں. نمبر 3 ہے استاد سے کبھی بھی بحث نہ کریں. یہ بالکل آداب احترام کے خلاف, آداب کے خلاف یہ بات ہے کہ آپ استاد سے جو ہے وہ بحث کر رہے ہیں. جس طرح ماں باپ سے بحث نہیں کر سکتے اسی طرح استاد سے بھی آپ بحث نہیں کر سکتے.
نمبر 4 ہے اپنے اسکول کے ہر استاد کو جو آپ کو پڑھاتے ہوں یا نہ پڑھاتے ہوں ضرور سلام کریں. نمبر 5 ہے استاد آپ کو جو تعلیم دیتے ہیں اسے اچھی طرح سمجھیں اور اس تعلیم سے متعلق جو بھی کام وہ کرنے کو دیں اسے وقت پر کریں. اگر آپ استاد کا دیا ہوا کام نہیں کرتے تو آپ استاد کی نافرمانی کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ظاہر ہے جب آپ کسی کا ادب کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں تو پھر اس کی بات بھی مانتے ہیں, اور اگر نہیں مانیں گے تو پھر آپ نافرمانی کریں گے. اس کے بارے میں دیکھیں ہمارے نبی کیا فرما رہے ہیں. اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس سے علم سیکھو اس کی عزت کرو. ٹھیک ہے, یعنی کہ اپنے استاد کی جو ہے وہ عزت کرنا ہے آپ کو. ہم سب کو, ہم بھی استاد سے ہی پڑھ کر آ رہے ہیں, ہمیں بھی اپنے استاد کا احترام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اب دیکھیے اگر آپ اپنے استاد کا احترام کریں گے تو کیا ہوگا. سب سے پہلے تو اگر آپ اپنے استاد کا احترام کریں گے تو آپ بہت اچھے شاگرد کہلائیں گے, بہت اچھے اسٹوڈنٹ بن جائیں گے, اور ہمیشہ جو ہے وہ زندگی کے کسی بھی مسئلے میں تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کامیابیاں حاصل ہوں گی, کیونکہ ادب ہی انسان کو, ادب جو ہے وہ کامیابی کا ذریعہ ہے. تو اس لیے ہمیں کہا جاتا ہے نا, محاورہ مثل ہے کہ با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. تو اسی لیے ہمیں ہر معاملے میں, زندگی کے ہر معاملے میں ادب کا مظاہرہ کرنا چاہیے. کہیں جو ہے وہ ہمیں غصہ, تیزی, بے باکی یہ سب نہیں دکھانی چاہیے, اور خاص طور پر استاد کے سامنے. تو یہی ہے کہ اگر آپ استاد کا احترام کریں گے تو ایک اچھے شاگرد بنیں گے, اچھے انسان بنیں گے, معاشرے کا اچھا فرد بنیں گے, اور ہمیشہ کامیابیاں حاصل ہوں گی آپ کو. اس کے بعد ہے اپنی پسندیدہ ٹیچر کے بارے میں 4 جملے لکھیے. یہ آپ کے اوپر ہے, یہ ایکٹیویٹی دی ہوئی ہے آپ کو ایک, آپ اس پر لکھیں گے 4 جملے. ویسے آپ کو سولوشن بھی مل جائیں گے, اور آپ اپنی طرف اپنے پسندیدہ ٹیچر کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے ہمیں مشق دی ہوئی ہے, 4 کوسچن ہے اس میں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کس طرح کرتے تھے. تو آپ کے صحابہ تو آپ کا بے حد ادب کرتے تھے. جب آپ کوئی بات بتا رہے ہوتے تھے تو بہت غور سے, توجہ سے سن رہے ہوتے تھے, آپ سے بہت محبت کرتے تھے, بہت احترام کرتے تھے, ہمیشہ آپ کے پیچھے چلتے تھے, اور بہت دھیمی آواز میں آپ سے بات کرتے تھے. اس کے بعد کوسچن نمبر 2 ہے استاد سے متعلق خلیفہ مامون الرشید کا واقعہ لکھے. اب میں نے آپ کو بتایا ابھی ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. اس وقت کے خلیفہ حاکم تھے, اس وقت کے قائم مقام تھے, نائب تھے. تو ان کا واقعہ ہے کہ ان کے بچوں کو جو ہے وہ, انہوں نے ایک استاد کو جو ہے وہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے رکھا. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ انہیں جو ہے وہ اٹھ کر جانا پڑا, تو بچے جو ہے ان کے جوتے اٹھانے کے لیے لڑنے لگے. تو پھر استاد نے فیصلہ کیا ایک آپ اٹھا لیجئے بیٹا, ایک آپ اٹھا لیجئے, اور اس طرح سے مسئلہ حل ہوا. لیکن جب یہ واقعہ خلیفہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے دربار میں جو ہے وہ لوگوں کے سامنے یہ پورا واقعہ سنایا, اور ان سے پوچھا استاد سے کہ کون جو ہے وہ قابل عزت ہے. تو وہ تو ڈر کے مارے بولنا یہ کہ خلیفہ, لیکن انہوں نے کہا نہیں میں نہیں, استاد قابل عزت ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ اپنے الفاظ میں لکھیں گے, ایسا نہیں کہ آپ بالکل بک سے لکھ دیں, آپ اپنے الفاظ میں بھی بہت اچھے الفاظ میں جو ہے وہ یہ واقعہ لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے استاد کے احترام میں ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ استاد کے احترام میں ہمیں کھڑے ہونا چاہیے, استاد کا ادب کرنا چاہیے, استاد کے سامنے ہمیں دھیمی آواز میں بات کرنا چاہیے, استاد کو سلام کرنا چاہیے بھلے وہ استاد ہمیں پڑھاتے ہوں یا نہ پڑھاتے ہوں. ٹھیک ہے, اور ہمیں استاد سے بحث نہیں کرنی چاہیے, اور استاد جو بھی ہمیں کام دے رہے ہیں, ہوم ورک دے رہے ہیں, ہم اس کو وقت پر کریں. اس کے بعد ہے سوال نمبر 4 ہے استاد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس سے علم سیکھو اس کی عزت کرو. یعنی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے استاد کی بہت عزت کریں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے 4 خالی جگہ دی ہوئی ہے آپ کو. استاد کی ڈیش کرنا ہم پر فرض ہے. استاد کی عزت کرنا ہم پر فرض ہے. اس کے بعد ہے استاد ہمارے ڈیش ماں باپ ہوتے ہیں. استاد ہمارے روحانی ماں باپ ہوتے ہیں. میں نے ابھی آپ کو بتایا جس طرح ماں باپ ہماری پرورش کرتے ہیں اسی طرح استاد بھی ہماری جو ہے تربیت کرتے ہیں اور ہمارے علم میں اضافہ کرتے ہیں, ہمیں تعلیم دیتے ہیں. اس وجہ سے جس طرح پرورش کرنے پر ماں باپ کو درجہ حاصل ہے, اسی طرح انہیں تعلیم دینے پر جو ہے وہ روحانی ماں باپ ہونے کا درجہ حاصل ہے.
نمبر 3 ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اچھی اور بری بات کی ڈیش کرائی، پہچان کرائی، اسلامی تعلیمات ہمارے سامنے پیش کی اور اچھے اور برے کی پہچان کرائی. اس لیے وہ ہمارے معلم ہیں، سب سے پہلے معلم تو وہی ہوئے پھر ہمارے. اس کے بعد ہے تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈیش چلتے تھے، پیچھے چلتے تھے. یہ بھی ایک ادب کا مظاہرہ ہے کہ آپ جو قابل تعظیم ہے، جو معزز ہستی ہے، آپ ان کے پیچھے چلیں، کیونکہ آپ میں وہ کوالٹیز نہیں ہیں، آپ ان کو فالو کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح آپ بھی جو ہے وہ استاد کا احترام کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے ہمیں. اب ہم دوسرا سبق پڑھیں گے مجلس کے آداب. تو سب سے پہلے آپ دیکھ لیجئے کہ مجلس کسے کہتے ہیں. کسی بھی خاص موقع پر یا کسی خاص مقصد سے چند لوگوں کا ایک جگہ جمع ہونا جو ہے وہ محفل یا مجلس کہلاتا ہے. ٹھیک ہے؟ کسی بھی خاص موقع پر کسی بھی خاص مقصد سے لوگوں کا ایک جگہ جمع ہونا محفل یا مجلس کہلاتا ہے. جیسے محفل میلاد، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جب ہم ان کے جشن ولادت مناتے ہیں، میلاد نکلا ہی مولود سے ہے. ٹھیک ہے؟ اور جس کے معنی ہے ولادت. تو ہمارے نبی کا جب ہم جشن ولادت مناتے ہیں اور میلاد کا اہتمام کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں محفل میلاد، محفل سما، محفل نعت خوانی. ٹھیک ہے؟ یہ سب لوگ جمع ہو کر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعت پڑھتے ہیں تو وہ محفل نعت ہے. اور جب میلاد شریف ہمارے نبی کی پیدائش کا ذکر ہوتا ہے اور ان کی سیرت طیبہ پر بات ہوتی ہے تو وہ محفل میلاد ہے. ٹھیک ہے؟ اسی طرح محفل سما ہے جس میں ہم منقبت وغیرہ سنتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو سمجھ گئے ہوں گے کہ محفل یا مجلس کسے کہتے ہیں. تو مجلس کے آداب، ہمارا مذہب جو ہے وہ ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں تو ہمیں ہر مسئلے میں جو ہے اس کے ادب و آداب کا پتہ ہونا چاہیے. جس طرح نماز کے آداب ہے، روزے کے آداب ہیں، زکوٰۃ کے آداب ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے، کس طرح روزہ رکھنا ہے، کس طرح نماز کے آداب کو ہمیں فالو کرنا ہے اور نماز کو اچھی طرح ہمیں پڑھنا ہے. اسی طرح زندگی کے ہر معاملے میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ آداب ہوتے ہیں اس چیز کے. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جو ہے ہمیں بحیثیت مسلمان، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو ہے ہمیں مجلس کے آداب کا بھی معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ زندگی کے ہر معاملے میں ہماری بہترین رہنمائی کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسلام کو چھوڑ کے ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے، ہمیں اپنی شریعت، اپنے اسلامی طریقوں کو فالو کرنا چاہیے جس سے ہم ایک اچھے انسان اور مسلمان بنیں گے. ٹھیک ہے؟ ہمارا کردار اعلیٰ ہوگا، اخلاق اعلیٰ ہوں گے، اچھے اخلاق ہوں گے ہمارے. تو اسی لیے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ہر چیز کے ادب و آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے. اب آپ دیکھ لیجئے مجلس کے آداب. ہم مجلس کے آداب پڑھ رہے ہیں تو ہم مجلس کے آداب کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی مجلس میں ہیں، شامل ہیں یا کسی مجلس میں گئے ہیں تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ سلام کریں گے، بآواز بلند سلام کریں گے آپ، اور ایک ہی دفعہ ایک سلام کریں گے پوری مجلس میں. یہ نہیں کہ بار بار آپ ہر شخص کو سلام کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. ایک ہی سلام آپ کا کافی ہوگا اور وہاں سے بھی ایک ہی جواب آ جائے، ایک ہی شخص جواب دے دے تو وہ سب کی طرف سے جواب ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح مجلس میں ظاہر ہے جب آپ مجلس میں گئے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں، سلام کر کے بیٹھے ہیں جا کے اندر، تو آپ لوگوں سے ان کی خیر خیریت معلوم کریں گے، ان کا حال احوال پوچھیں گے. یہ بھی اخلاق ہیں، اخلاق میں شامل ہے یہ چیز. اور کوئی اگر نیا فرد شامل ہے آپ کی مجلس میں یا آپ کی محفل میں تو اس سے بہت خوش اخلاقی سے پیش آئیں گے تاکہ اسے اجنبی ہونے کا یا نیا ہونے کا احساس نہ ہو. اس کو بھی آپ اپنے ساتھ بالکل ایسے ہی ملا لیں گے جیسے وہ نیا نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ ہمیشہ سے آپ کے ساتھ رہا ہو. اس کے بعد ہے مجلس میں زور زور سے باتیں نہیں کرنا ہے آپ کو. ظاہر ہے جہاں زیادہ لوگ ہوتے ہیں وہاں بہت زور زور سے باتیں کریں گے تو بالکل آداب مجلس ہے، وہ تہذیب کے خلاف ہو جائے گی بات. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے دھیمی آواز میں جو ہے وہ آپ کو بات کرنا ہے، مناسب آواز ہو تاکہ اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو سن سکے آپ کی کوئی آواز. اس کے بعد ہے کسی موضوع پر بھی بحث و تکرار نہ کریں. ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس سے لڑائی جھگڑا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس دلیل ہے کوئی، آپ ثابت کر سکتے ہیں اس بات کو، تو ٹھیک ہے آپ بولیے. اور اگر کوئی شخص نہیں مانتا تو پھر آپ خاموش ہو جائیں، وہ زیادہ بہتر ہے تاکہ آگے بات ہی نہ بڑھے، کوئی ایسا جھگڑا ہی نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کسی بات کو نہیں مان رہے ہوتے ہیں
تو آپ اس وقت خاموش ہو جائیں تاکہ کوئی بدمزگی نہ ہو, کوئی جھگڑا نہ ہو, محفل یا مجلس جو ہے وہ خراب نہ ہو. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہے ایک دوسرے کے کان میں ہرگز بات نہ کریں. ٹھیک ہے نا. اس کے لیے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر صرف 3 لوگ بھی بیٹھے ہیں تو 2 کو آپس میں کان میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل آداب, مجلس کے آداب کے خلاف ہے, اور ویسے بھی بد تہذیبی ہے, یہ بدتمیزی ہے, بد تہذیبی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا جب 3 آدمی ایک جگہ ہو تو 2 آپس میں کان میں بات نہ کریں, اس سے تیسرے شخص کو تکلیف ہوگی. ظاہر ہے اسے یہ گمان ہوگا کہ شاید میرے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں, ہم 3 ہی تو بیٹھے ہیں, تو اب ایک کان میں بات کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بالکل غلط ہے, اس سے بالکل جو ہے وہ تیسرے کو تکلیف ہوگی. وہ یہی سوچے گا کہ ہم 3 ہی تو ہیں, پھر کیا بات کر رہے ہیں دونوں آپس میں کان میں. تو وہ یہی سوچے گا کہ میرے بارے میں کوئی ایسی بات کی جا رہی ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل غلط ہے, اس سے تیسرے کو تکلیف ہوگی. ٹھیک ہے. تو ہمیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. جو بھی بات ہے آپ سب کے سامنے کریں, اور ایسی بات کریں جو سب کے لیے ہو. ٹھیک ہے نا. کسی کی برائی کرنا, غیبت کرنا, کسی کے بارے میں کمنٹس پاس کرنا, یہ سب چیزیں جو ہے وہ آداب محفل کے خلاف ہیں. اس کے بعد ہے مجلس میں پھیل کے نہ بیٹھیں, پیر پھیلا کے نہ بیٹھیں یا خود پھیل کے نہ بیٹھیں کہ دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہو. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آپ اپنی گفتگو جو ہے وہ شائستہ رکھیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کے الفاظ غلط ہوں, بیہودہ ہوں, کسی کے ساتھ آپ مذاق کر رہے ہوں, خوب زور زور سے کہہ لگا رہے ہوں. تو ایسا نہیں ہے. بالکل یہ جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ آداب کے خلاف ہے. آپ کی جو ہے انداز گفتگو بھی شائستہ ہونا چاہیے, اور آپ کی بات چیت جو ہے وہ بھی صاف ستھری ہونی چاہیے اور سب کے لیے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کسی پر تنقید نہ کریں. اکثر جب لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو ایک دوسرے پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں, وہ ایسا لگ رہا ہے, وہ ویسا لگ رہا ہے, وہ یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. تو یہ چیز بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بارے میں, اور نہ ہی غیبت کیجیے. یہ غیبت ہی تو ہوئی نا کہ آپ اس کی برائی کر رہے ہیں, اس کی برائی کر رہے ہیں, تو ایسا نہ کریں, یہ غیبت ہے. اور اس کے بارے میں تو قرآن پاک میں فرمایا, اللہ پاک فرما رہا ہے, سورہ حجرات میں ہے, اللہ پاک فرما رہا ہے کہ غیبت کرنا ایسے ہے جیسے کوئی شخص اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہو. تو کتنی غلط بات ہے. ایسا نہیں کر سکتے نا ہم کبھی بھی. تو ہمیں کسی کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہیے. اس کے پیچھے, اس کے سامنے آپ بات کریں, جو بھی مسئلہ ہے اس کی اچھائی ہے, اس کی برائی ہے, اس کے سامنے بولے تاکہ اس کی بھی اصلاح ہو جائے. ٹھیک ہے نا. پیچھے اس طرح سے باتیں کرنا, لوگوں میں اس کی غلطیوں کو یا اس کی برائیوں کو پھیلانا, یہ بالکل غلط بات ہے. اللہ پاک اس چیز کو پسند نہیں فرماتا. اس کے بعد ہے اپنی عمر سے بڑے لوگوں میں نہ بیٹھیں. یہ تو بالکل صحیح بات ہے کہ اپنی عمر سے بڑوں میں نہ بیٹھیں اور نہ چھوٹوں کو تنگ کریں. ٹھیک ہے نا. کیونکہ اپنے جیسے اپنے جو ہے ہم عمر لوگوں میں بیٹھنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے. کیونکہ اپنی عمر سے بڑے لوگوں میں بیٹھیں گے تو آپ بڑی باتیں سیکھیں گے بھائی. ٹھیک ہے نا. اور چھوٹوں میں بیٹھیں گے تو ان کو تنگ کریں گے. تو ایسا ہے کہ اپنا خیال رکھیں, اور اپنے جو ہے وہ فیلوز کے ساتھی جو آپ کے ہم عمر ہوں, آپ کے کلاس فیلو ہوں, ان کے ساتھ ہی آپ بیٹھیں اور ان سے ہی بات چیت کریں, تاکہ آپ لوگ ایک ہی ذہنی سطح کے لوگ ہوتے ہیں. اگر ایک طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک عمر کے لوگ ہوتے ہیں, تو ایک ہی ذہنی سطح ہوتی ہے. اور اگر آپ بڑی عمر میں بیٹھیں گے تو بھائی ان کا ذہن تو بڑا ہو گیا ہے نا, وہ بڑی باتیں کر رہے ہیں, تو وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی, تو آپ کچھ غلط ہی کر رہے ہوں گے پھر. تو اس لیے کہا گیا ہے, آپ دیکھیں آداب میں شامل کر دی گئی اس بات کو آداب میں شامل کر دیا گیا ہے کہ آپ اپنے عمر کے لوگوں میں بیٹھیں, اپنے سے بڑے لوگوں میں نہ بیٹھیں اور نہ چھوٹے بچوں کو تنگ کریں. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں بھی دیکھیں. اور نہ ہی 2 لوگوں کے درمیان بیٹھیں. ہمارا یہ مسئلہ ہوتا ہے نا کہ ہم کسی محفل میں گئے, 2 لوگ بیٹھے, ہم بیچ میں جا کے بیٹھ گئے, تو یہ بالکل غلط چیز ہے. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 لوگوں کے درمیان نہ بیٹھو جب تک اجازت نہ لے لو. 2 لوگ بیٹھیں, اگر وہ آپ کو جگہ بنا کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن آپ بغیر اجازت ان کے درمیان بیٹھو گے تو دونوں کو تکلیف ہوگی. تو اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے. ٹھیک ہے. مجلس میں کوئی بات کہنی ہو تو دوسرے کو بات ختم کرنی دیجیے. یہ بات چیت کے آداب میں شامل ہے یہ چیز. تو ٹھیک ہے نا, کہ اگر کوئی بات کر رہا ہے تو ہم خاموش ہوں, ان کے بات ختم ہونے کا انتظار کریں. یہ نہیں کہ ہم بیچ میں بول رہے ہیں یا بہت زیادہ تیز بول رہے ہیں کہ اس کی بات جو ہے وہ
ڈسٹرب ہو رہی ہے نا. تو ایسا نہ کریں، بلکہ اگر کوئی شخص بات کر رہا ہے تو اس کو پہلے اپنی بات پوری کرنے دیں، پھر ہم اس سے کچھ کہیں. اونچی آواز کر کے اپنی بات کہنا یا بیچ میں بولنا انتہائی بد تہذیبی اور بدتمیزی ہے. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. جہاں اور محفل میں اگر آپ جا رہے ہیں، کسی مجلس میں جا رہے ہیں، تو آپ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں. یہ نہیں کہ میں تو آگے ہی بیٹھوں گا، ایسا نہیں ہے، یا میں اپنے دوست کے ساتھ ہی بیٹھوں گا، نہیں ایسا نہیں ہے. آپ نے تو سیکھنا ہے نا بھائی، آپ کہیں بھی بیٹھیں، آپ کو آواز آئے گی، آپ سیکھیں بیٹھ کر. جو بھی بولا جا رہا ہے وہ مجلس جس کی بھی یہ تعلیمی ہے، نعتیہ محفل ہے یا میلاد کی محفل ہے یا کوئی اور درس دیا جا رہا ہے یا کوئی اور بات کی جا رہی ہے، تو آپ سنیں بیٹھ کر. آپ کو سننا مقصد ہے، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہ آپ کے دوستوں سے ملنا مقصد ہے آپ کا. تو ایسا نہیں ہے، جہاں بھی جگہ مل رہی ہے وہاں بیٹھ جائیں. لوگوں کو ہٹا کر آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے، یہ بھی مجلس کے آداب کے خلاف ہے. اس کے علاوہ بہت سے لوگ دیر سے بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، دیر ہو جاتی ہے آنے میں، تو ان کے لیے بھی آپ کو کشادگی کرنا ہے، جگہ بنانا ہے. یہ نہیں کہ ان کو بالکل ہی باہر کر دیا آپ نے کہ نہیں بھائی جگہ نہیں ہے اب، اور نہ وہ ایسا کریں کہ آ کے بیچ میں جو ہے وہ بیٹھ جائیں. اگر ایسا ہو گیا ہے کہ دیر ہو گئی ہے، جگہ نہیں ہے، تو اجازت لے کر جو ہے وہ تھوڑی سی جگہ بنائی جا سکتی ہے. اور ہمارے نبی نے تو اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو ہے وہ کشادگی کی جائے ان لوگوں کے لیے بھی جو دیر سے آئے ہیں. ٹھیک ہے نا، دیر ہو گئی ظاہر ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہمارے نبی نے دیکھیں کتنی اچھی بات کہی کہ ان کے لیے بھی جو ہے وہ تھوڑی جگہ بنائی جائے اور کشادگی کی جائے. ہم حدیث پڑھ لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی شخص کو اس کے بیٹھنے کی جگہ سے اٹھانا صحیح نہیں. ظاہر ہے اب پہلے سے وہ بیٹھا ہوا سن رہا ہے، اب آپ اس کو جا کے اٹھائیں، ڈسٹرب کریں، تو یہ بالکل غلط ہے. یہ ٹھیک ہے نا، آداب مجلس کے خلاف ہے یہ بات کہ آپ اس کو اٹھا کر جو ہے وہ خود بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اٹھانا صحیح نہیں. البتہ بعد میں آنے والوں کو مجلس میں جگہ دے دیا کرو اور کشادگی کر دیا کرو. ظاہر ہے ہمارا فرض ہے کہ اگر کوئی شخص بعد میں آیا ہے، دیر سے آیا ہے، تو اس کو ہم جگہ تھوڑی سی بنا کر بٹھا لیں، اس کے لیے بھی جو ہے وہ کشادگی جو ہے وہ کر دیں. یعنی کہ اپنے دل میں بھی جگہ رکھیں اور وہاں پر بھی جگہ رکھیں تاکہ وہ آرام سے بیٹھ جائے اور وہ بھی جو ہے وہ محفل میں یا مجلس میں جو بھی بات ہو رہی ہے وہ آرام سے اچھی طرح سن سکے. ٹھیک ہے، ہم اس کو ریڈ کر لیتے ہیں. استاد کے احترام میں بھی دیکھیے کہ ہماری حدیث رہ گئی، ٹھیک ہے نا، اس میں بھی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ استاد اور شاگرد دونوں جو ہے وہ ثواب میں برابر کے شریک ہیں. اگر استاد کو پڑھانے کا ثواب مل رہا ہے تو شاگرد کو پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے. اب آپ دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ استاد جو کچھ ہمیں پڑھا رہا ہے وہ ہم پوری توجہ سے جو ہے وہ پڑھیں تاکہ ہم بھی پورا ثواب جو ہے وہ حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے، اب اسی طرح اس میں بھی ایک حدیث دی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہترین مجلس جو ہے وہ علم کی مجلس ہے. جہاں پر آپ کو جس مجلس میں، جس محفل میں آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے وہ بہترین مجلس ہے. ٹھیک ہے نا، ہم فالتو مجلسوں میں بھی جاتے ہیں، فالتو محفلوں میں بھی جاتے ہیں، شادی بیاہ کی، مہندی کی، مائیوں کی، یہ سب فضول رسمیں ہیں، فضول باتیں ہیں، کچھ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو سیکھنے کو ملے. تو ہمارے نبی کی بات کو فالو کیجئے اور بہترین مجلس یعنی کہ علم کی مجلس میں جایا کیجئے جہاں سے آپ کچھ سیکھ سکیں، کچھ حاصل کر سکیں، آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے. ٹھیک ہے، یہ دونوں حدیثیں دیکھ لیجئے گا. میں نے اس کا بھی بتا دیا کہ استاد کے ساتھ ساتھ شاگرد بھی جو ہے وہ ثواب میں برابر کے شریک ہے. اور اسی طرح ہمیں اس محفل کو جو ہے وہ پریفیئر کرنا چاہیے جہاں پر کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے. ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. مجلس کے آداب، مقصد دیکھیں اس سبق کا بھی وہی ہے کہ اعلیٰ اخلاق کی تعمیر کرنا. کسی خاص موقع یا کسی خاص مقصد سے چند لوگوں کو کے ایک جگہ جمع ہونے کو محفل یا مجلس کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں نے بتایا کہ جب ہم جو ہے وہ کسی خاص موقع پر جو ہے وہ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں یا کسی خاص مقصد کے تحت ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو وہ محفل یا مجلس کہلاتی ہے. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں مجلس کے آداب معلوم ہونے چاہیے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہمیں جو ہے وہ زندگی کے ہر معاملے میں جو ہے وہ آداب کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس چیز کے کیا آداب ہیں. اور آگے بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا مذہب اسلام ہر جگہ ہماری رہنمائی کرتا ہے. تو اس سے بہتر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا کہ اسلام ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں کس طور طریقوں پر چلنا چاہیے.
اور ہمیں بہترین اخلاق اور آداب سکھاتا ہے. لہٰذا اگر ہم کسی مجلس میں موجود ہوں تو ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. نمبر 1 ہے کسی مجلس میں شامل ہوتے وقت بلند آواز سے ایک مرتبہ سلام کریں. یہ سلام سب کے لیے ہوگا. مجلس میں موجود کوئی بھی ایک آدمی اس سلام کا جواب دے دے تو سلام کا جواب سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا. نمبر 2 دیکھیے مجلس میں ایک دوسرے کی خیریت معلوم کریں. نمبر 3 کسی نئے فرد سے پہلی بار ملاقات ہو تو خوش اخلاقی سے اپنا تعارف کرائیں اور ایسے پیش آئیں کہ وہ شخص خود کو مجلس میں نیا محسوس نہ کرے. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی نیا داخل ہوتا ہے مجلس میں یا محفل میں تو آپ اس سے بہت خوش اخلاقی سے پیش آئیں گے. نمبر 4 ہے مجلس میں زور زور سے بات کرنا تہذیب کے خلاف ہے، اس لیے ہمیشہ مناسب آواز میں بات کریں. نمبر 5 ہے مجلس میں کسی موضوع پر بحث و تکرار نہ کریں. اگر آپ کے پاس دلیل ہو تو اس شخص کو بتائیں. اگر وہ شخص آپ کی بات نہ سمجھے تو خاموش ہو جائیے کیونکہ بحث سے جھگڑا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. نمبر 6 ہے ایک دوسرے کے کان میں ہرگز بات نہ کریں. یہ انتہائی بد تہذیبی ہے کیونکہ کسی اور کو یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ شاید اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اس بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب 3 آدمی ایک جگہ جمع ہو تو دو کان میں بات نہ کریں، اس سے تیسرے شخص کو تکلیف ہوگی. ابھی میں نے آپ کو بہت ڈیٹیل میں سمجھا دیا کہ ہمیں جو ہے وہ اس طرح آپس میں ایک دوسرے سے کان میں بات نہیں کرنا چاہیے، اس سے لازمی دوسرے کو تکلیف ہوگی. نمبر 7 ہے مجلس میں پیر پھیلا کر نہ بیٹھیں. نمبر 8 ہے بیہودہ گفتگو سے بچیں اور صاف ستھری باتیں کریں. نمبر 9 ہے کسی پر تنقید نہ کیجیے اور نہ ہی غیبت کیجیے کیونکہ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے. یہ تو بالکل ہی دیکھ رہے ہیں، اب ہم بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتے اس چیز کو کہ ہم اس طرح کریں. تو ہمیں بالکل غیبت سے بچنا چاہیے، کسی کی جو ہے وہ کوئی برائی نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، کسی کی آپ دیکھیں خوبیوں کو ہائی لائٹ کریں گے وہ اچھی بات ہے، لیکن آپ کسی کی جو ہے وہ خامیوں کو اگر ہائی لائٹ کرتے ہیں تو وہ غیبت میں شامل ہے. اور اس طرح سے آپ کو کہا گیا ہے کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے. نمبر 10 ہے اپنی عمر سے بڑے لوگوں میں نہ بیٹھیں اور نہ ہی 2 لوگوں کے درمیان بیٹھیں کیونکہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے 2 لوگوں کے درمیان نہ بیٹھو جب تک اجازت نہ لے لو. نمبر 11 ہے مجلس میں کوئی بات کہنی ہو تو دوسرے کو بات ختم کرنے دیجئے پھر اپنی بات کہیے. اونچی آواز کر کے اپنی بات کہنا یا بیچ میں بولنا انتہائی بدتمیزی اور بد تہذیبی ہے. نمبر 12 دیکھیے جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں. صفوں کو چیر کر آگے والی صف میں بیٹھنے کی کوشش کرنا مجلس کے آداب کے خلاف ہے. اس کے علاوہ مجلس میں بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ بنانی چاہیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی شخص کو اس کے بیٹھنے کی جگہ سے اٹھانا صحیح نہیں. البتہ بعد میں آنے والوں کو مجلس میں جگہ دے دیا کرو اور کشادگی کر دیا کرو. اور مجلس آخری دیکھیے مجلس سے نکلتے وقت سب کو اللہ حافظ اور السلام علیکم کہیے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے مجلس کے آداب. مجلس میں داخل ہوتے وقت اور مجلس سے نکلتے وقت کیا کرنا چاہیے ہمیں مشق دی گئی ہے. تو ہم جو ہے وہ داخل ہوتے ہوئے سلام کریں گے بلند آواز میں اور نکلتے وقت اللہ حافظ اور السلام علیکم کہیں گے. اسی طرح مجلس کے آداب سے متعلق احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھیے. تو مجلس کے آداب کے متعلق جو ہے وہ 3 حدیثیں یہاں پر دی ہوئی ہیں. ایک یہ ہے کہ ایک دوسرے کے کان میں بات نہ کرو، اس سے تیسرے شخص کو تکلیف ہوگی. دوسری ہے کہ 2 لوگوں کے درمیان نہ بیٹھو جب تک اجازت نہ لے لو. تیسری ہے کسی شخص کو اس کے بیٹھنے کی جگہ سے اٹھانا صحیح نہیں، البتہ بعد میں آنے والوں کو مجلس میں جگہ دے دیا کرو اور کشادگی کر دیا کرو. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کوئی سے 7 آداب مجلس لکھیے. آپ کے پاس 13 دیے میں اس میں سے آپ 7 لکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے خالی جگہ ہے. مجلس میں داخل ہو کر بلند آواز میں سلام کریں. مجلس میں ڈیش سے بچیں، بحث سے بچیں. مجلس میں 2 لوگوں کے ڈیش میں نہ بیٹھیں، درمیان میں نہ بیٹھیں. اگر پہلے سے کوئی بات کر رہا ہو تو ڈیش مت بولیں، بیچ میں مت بولیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کی ایکسرسائز ہو گئی ہے. اب میں آپ کو ہوم ورک دیتی ہوں. استاد کے احترام میں ہمیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. ایک بہت اچھا سا چارٹ بنائیں گے اس کو فریم کی شکل میں. ٹھیک ہے، اور آپ بیچ میں جو ہے اس کے پوائنٹس لکھیں گے. اس کے بعد ہے آداب مجلس. اس کا بھی آپ
चार्ट बनाएंगे। दोनों के चार्ट बनाएंगे आप, ठीक है। और फिर जब हमारे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो हम इसको क्लास में हैंग कर लेंगे, ताकि हम दोनों चीज़ों का ख्याल रख सकें। बार बार हम देखेंगे, पढ़ेंगे तो हमें जो है वो इसमें आसानी होगी कि हम इन चीज़ों का ख्याल रख सकेंगे। ये आपका वर्क कंप्लीट हुआ, आपका कंटेंट भी कंप्लीट हो गया है। ये आप अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज।